السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ہم پڑھ رہے ہیں مدات کی قسمیں، اور مد کی جو دوسری قسم ہے مد فرعی، اس کی قسمیں پڑھتے ہوئے ہم آخری قسم مد لازم تک پہنچ چکے ہیں۔ اور مد لازم دو جگہوں پر آتی ہیں قرآن مجید میں، کلمات قرآنیہ میں بھی پائی جاتی ہیں اور حروف مقطعات میں بھی۔ اب جب مد لازم حروف مقطعات میں آتی ہیں تو اس کی کچھ قسمیں بنتی ہیں، جیسا کہ ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں۔ مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، اس کے بعد آخری جو قسم ہم کو پڑھنی ہے مد لازم کی وہ ہے مد لازم لین، اور یہ بھی حروف مقطعات کے ضمن میں ہی آتی ہیں۔ اس کی تعریف: حروف مقطعات میں حرف لین کے بعد سکون ہو، یعنی وہ ساکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یہاں پر لین کا قاعدہ ہوگا، تو اس کے بعد والا جو اگلا حرف ہے وہ ساکن ہو، اس پر سکون ہو، تو یہاں پر مد لازم لین ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کی جو مقدار ہے طول اولا ہے، یعنی بعض لوگوں نے کہا ہے کہ توسط 4 حرکات یعنی 2 الف کے برابر بھی لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف یعنی 4 حرکات، یا پھر اسی طرح بعض کے ہاں طول یعنی کہ 6 حرکات مطلب 3 الف کے برابر لمبا کرنا بھی جو ہے موجود ہے۔ لیکن اولا بہتر یہ ہے کہ جہاں پر مد لازم لین ہو حروف مقطعات میں، وہاں پر طول یعنی کہ 6 حرکات مطلب 3 الف کے برابر لمبا کیا جائے۔ اس کی مثال: عین سین قاف۔ اب یہاں پر دیکھیں 3 حروف ہیں، عین سین قاف، تو یہاں پر ہم سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حرف لین کہاں ہو رہا ہے، تو اب جب ہم ان تینوں حروف کو الفاظ میں لکھیں گے، عین یا نون عین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر عین پر آپ غور کیجئے، عین یا زبر ای، یہ حرف لین ہوا یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اور اس کے بعد عین آخر میں نون ہے تو وہ نون ساکن ہے، نون پر بھی جزم ہے، تو یہیں پر جو ہے مد لازم لین ہو رہی ہے عین میں، عین یا ای حرف لین، نون ساکن، حرف لین کے بعد ساکن حرف آ گیا، تو یہاں پر مد لازم لین ہوئی جو کہ حروف مقطعات میں آتی ہیں۔ عین سین قاف، تو یہاں پر اس کو طول کرتے ہوئے، عین کو طول کرتے ہوئے 6 حرکات کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھیں گے، مد لازم لین ہو رہی ہیں، اور باقی سین اور قاف میں حرف مدہ کے بعد ساکن حرف ہے، یہاں پر مد لازم کی کون سی قسم ہوگی؟ مد لازم حرفی مخفف ہوں گی، جس کو بھی ہمیں 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ یہاں پر مد لازم کی اقسام ختم ہوتی ہیں، جو کہ کل 5 تھی، 2 کلمات قرآنیہ میں اور 3 حروف مقطعات میں، اور اس طرح الحمدللہ یہاں پر مد کی جو شروع سے آخر تک تفصیل پڑھتے آ رہے تھے، قسمیں، ان کی تعریفات، ان کی امثال وغیرہ، یہ بحث یہاں پر مکمل ہوتی ہے الحمدللہ۔ بارک اللہ فیکم۔